تو یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم بونز اور جوائنٹ اسپینس کی تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جس پہ عوام کو شعور حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسے پروڈکٹس بھی ہیں جو عوام الناس استعمال تو کر رہی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے نہ تو کمبینیشنز بنا رہے ہوتے ہیں اور نو پراپر طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب ریزلٹس نہیں آتے تو پھر ان کو شکایت رہتی ہے کہ پروڈکٹس کے ریزلٹس نہیں ہیں۔ تو پروڈکٹس کے ریزلٹس کے لیے نالج کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ پروڈکٹس کی افادیت کو نہیں جانیں گے، اگر آپ پروڈکٹس کی یوزیبلٹی کو نہیں جانیں گے، طریقہ استعمال کو نہیں جانیں گے، تو پھر پروڈکٹس کے ریزلٹس نہیں آتے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اس کو تائید حاصل ہے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کی، جس میں ISO 9001 9002 3 نمایاں ہیں۔ ان پہ کافی ریسرچز ہوتی ہے، اور ریسرچز کے بعد پوری دنیا کے اندر گزشتہ 29 سال سے ہماری پروڈکٹس لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوال اٹھتا ہے عوام کی طرف سے کہ یار اس پروڈکٹس کے ریزلٹس ہے کہ نہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بھائی 29-30 سال سے 1 کروڑ یوزرز یہ کمپنی کے، تو اس کے ریزلٹس اس لیے ہے کہ اگر ریزلٹس نہ ہوتے تو وہ لوگ استعمال نہ کرتے۔ لیکن مغربی ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، لوگ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ان کی جو ڈسکرپشنز ہے اس میں ضرور جاتے ہیں، گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹس کی یوزیبلٹی اور اس کی جو ہے نا ایپلیکیبلٹی کیا چیزیں، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو لہٰذا آج اس ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آگاہی حاصل ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں جو ان امراض کے لیے یا ان تکالیف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے شعور دینا ضروری ہے کہ یہ بون اور جوائنٹ جو کیئر ہے یا یہ جو بیماریاں ہیں یہ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آگاہی حاصل کیجیے ٹائپ آف جوائنٹس کے بارے میں۔ جوائنٹس جو ہے، یہ جو باڈی ہے انسان کی، اس کو اسکیلیٹل کہتے ہیں۔ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے پاؤں سے لے کے سر تک، یہ ہے اسکیلیٹل۔ اور انسان کی جو بنیاد ہے، جو انسان اس پہ اسٹینڈ کرتا ہے، جس کے اندر آرگنز ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، باقی تمام معاملات اس کے اوپر جو ہے اسکن جو ہے نا لپٹی ہوتی ہے، تو یہ اسکیلیٹل ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فیورس جوائنٹس کس کو کہتے ہیں؟ یہ امویبل جوائنٹس ہیں۔ یہ وہ جوائنٹس ہیں جو حرکت میں نہیں ہوتے، اور اس کی جو یہ کنیکشنز بٹوین دا بونس بائی کنیکٹیو ٹیشوز، جیسے کہ کھوپڑی ہے اور اس کے اندر منیمل مومنٹس ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کیٹیگریز ہے۔ دا سیکنڈ ون از کارٹیلیجینیس جوائنٹس، سلائٹلی موویبل جوائنٹس۔ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جو ہمارے ریبز ہے یا پسلیاں ہیں، اس کے اندر مومنٹس تو ہوتی ہے لیکن بہت کم، جس کو کارٹیلیجینیس جوائنٹس کہتے ہیں، جوڑ کہتے ہیں۔ اور جس کی سب سے زیادہ مومنٹس ہوتی ہے وہ ہے سائنوویل جوائنٹس، جو کہ فریلی موویبل جوائنٹس ہوتے ہیں۔ اور سائنوویل جوائنٹس جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایک ممبرین ہے، اور اس ممبرین کے اندر فلوئڈ پیدا ہوتا ہے۔ فلوئڈ ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو کارٹیلیج ہے اس کو، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے رگڑ زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ریڈیوس فرکشن ڈیورنگ دا مومنٹ۔ جب ہم حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ ایلبو ہے، چاہے ہماری نیز ہے، تو اس کے درمیان ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو اس کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے، اور اس کو سائنوویل جوائنٹس کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ ہاؤ امپورٹنٹ آر بونس، ہڈیوں کی کیا افادیت ہے۔ اسکیلیٹل جو ہے تو پروٹیکٹس انٹرنل آرگنس، یہ تمام آرگنس کو جو ہے ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا چھت سے گر جائے یا کوئی گر جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا تمام جو آرگنز ہے، جو سسٹم ہے، اس کو یہ بون جو ہے نا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دا فنکشن ٹو فنکشنس دا مومنٹس، اور یہ جو ہم دوڑتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، اس میں ہمیں مدد دے۔
اس کے علاوہ the marrow produces blood cells. آگے جو میں جس کے لیے ٹاپک منتخب کیا گیا ہے تو وہ بوکاج کمپاؤنڈ بون میرو کے بارے میں، کیلشیم کے بارے میں جو کہ میں ذکر کروں گا، جو کہ HGW کی ہے. تو آگاہی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بونز کے جو مرکزی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں بون میرو. ٹھیک ہے، بون میرو جو ہے یہ مرکزی حصہ ہے، سینٹر آف دا بون کہلاتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو بون سٹیم سیلز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بلڈ سیلز کو پروڈیوس کرتا ہے، whether that is the RBC اور WBC، ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے یہ آکسیجنس کو کیری کرتا ہے، اور وائٹ بلڈ سیلز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو انفیکشنز وغیرہ کو روکتے ہیں. اور وداؤٹ بون میرو اور باڈیز could not produce the white cells. اب مزے کی بات ہے کہ وائٹ سیلز بھی پروڈیوس کرتا ہے اور یہ ریڈ سیل بھی پروڈیوس کرتا ہے. تو بون میرو از ریسپانسبل فار آور لائف. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بلڈس کی سرکولیشنز کا نظام ہے، ٹھیک ہے، خون کا بہاؤ ہے، خون کے جو سیلز پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا جو منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ بون میرو ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ بون اینڈ جوائنٹس کین بی سک، یہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ان بیماریوں کے اندر جو اس وقت سب سے مشہور ہے، جن کے لوگ نام بھی لیتے ہیں اور ڈاکٹر پرسکرپشنز پہ لکھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ ہو گئی ہے، لیکن عوام کو ہی نہیں پتا بیچاروں کو یار آسٹیوپروسس کیا ہے، آرتھرائٹس کیا ہے. پھر آرتھرائٹس کے دو اقسام ہے، ریومیٹائڈ ہے اور پھر آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اور پھر گاؤٹ ہے جس کو گھنٹیا کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بالکل کامن ہو چکی ہے. اب اس کے جب تک شعور ہم نہیں حاصل کریں گے تو یہ بیماریاں جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا جو علاج ہے وہ میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میڈیسن جو ہے اس میں فیل ہے اس وقت. ہاں، ریلیف ضرور ملتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی پرماننٹ سولوشنز ابھی تک سامنے نہیں آیا. جیسے کہ ہم بتاتے لوگوں کو کہ یار یہ دوائی کھائے تو آپ کو سمجھ یہ کہ فائدہ ہو جائے گا. اب آسٹیوپروسس کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ کچھ امیجز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. دا لیفٹ سائڈ از آسٹیوپروسس از. آسٹیوپروسس جو ہے نا، جو ایلڈر لوگ ہوتے ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے. ہڈیوں کا بھربھرا پن اس کو کہتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر جو ہے کامن جو خواتین ہیں وہ اس کی شکار ہے تقریباً 50%، اور جو مین ہے وہ 25%، یعنی کہ آؤٹ آف 150 وومنس جو ہے وہ اس کی شکار ہے. کیونکہ جو وومنز ہے ان کی جو ہے نا بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے اور اس کی لیک آف نیوٹرنس کی وجہ سے، اور جو مینسٹوریشنز پیریڈز ہوتے ہیں اس میں کیلشیم کا ضیاع بہت ہوتا ہے، اور خواتین جو ہے اس کی شکار زیادہ ہے. اس کے اور ویسے بھی تو خواتین کے جو اسکیلیٹلز ہوتے ہیں وہ ذرا مردوں سے نازک ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ہم مطلب ہے کہ جو کیلشیم وغیرہ ہے پوری طریقے سے نہیں دیں گے تو یہی پرابلمس ان کے اندر آئے گی. اور خاص کر جو 50 سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ آسٹیوپروسس کے شکار ہے. سیریس جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 5 میں سے ایک بندہ جو اس کے یہ بھی کیسز ہوتے ہیں کہ اس کی جو ہپ ہے نا وہ جی بریک ہو گئے، اور وہ ہپ کی بریکنگ کی وجہ سے جو ہے جس کو کھولے کہتے ہیں وہ اس کی وہ موت کا شکار ہو گیا. اب یہ جو کولہوں کی اور یہ جو ہپ کی آپریشنز ہے اور فریکچرز ہے، اور اس کی سرجری کی جائے جو $6,000 سے لے کے $8,000 اس کا خرچہ آتا ہے. یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 18 لاکھ سے 24 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اگر یہ جو ہے نا فریکچر ہو جائے ہپ آپ کی. اب ہپ کیوں فریکچر ہو؟ کیونکہ ہم پراپر طریقے سے جو نیوٹرنٹس سے وہ کھا نہیں رہے، جس کی اینڈ پہ میں ذکر کروں گا. فریکچر کازڈ بائی آسٹیوپروسس. یہ جو آسٹیوپروسس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو تقریباً 50 سے اوپر ہوتے ہیں، ایک چوکی سے بھی گر جائیں، معمولی سے 1 فٹ سے بھی گریں تو اس کی جو ہڈیاں ہیں فریکچر ہو جاتی ہیں. خاص کر خواتین کے اندر یہ چیزیں بہت دکھائی دے رہی ہے، جیسے فال ہے، فورس ہے اور فریجائل ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹ پوٹ کی چیزیں شکار ہو جاتی ہے انسان کی. بون فارمیشن اینڈ ریزورپشن جو ہے نا کیا چیز ہے، یہ سلائڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے عوام کے لیے. اگر عوام ناس اس سلائڈ کو اچھی طریقے سے غور سے سنیں
تو انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آسٹیوپروسس سے، آرتھرائٹس اور جوائنٹ پین سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم غذائی قلت کے شکار ہے زیادہ تر، خاص کر کیلشیم ڈیفیشینٹ ہے ہر بندہ۔ تو انسان کے بلڈ کے اندر 1% کا کیلشیم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ 1% کیلشیم اگر کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ نے، قدرت نے ایک نظام رکھا ہے جسم کے اندر، اور ایک ہارمون ہے جس کو آسٹیوکلاسٹ کہتے ہیں۔ جب جسم کے اندر جو ہے نا باہر سے ہم کیلشیم انٹیک نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو RDA ہے، جو بعد میں ذکر کروں گا، ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس اکارڈنگ ٹو دا WHO، کہ جو اس وقت میل فیمیل ایڈلٹ سے 1000 mg، اور جو مینوفازلس عورتیں ہیں یا مطلب کہ بوڑھے لوگ ہیں تو وہ 1200 mg پر ڈے اس کے انٹیک ہونی چاہیے کیلشیم کی۔ جب یہ ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ کا جو بلڈ ہے اس کے اندر جب 1% کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا کہ آسٹوکلاس جو ہے، آپ کی جو ہڈیاں ہیں، اینڈ اسکیلیٹل از نون ایز دا اسٹور ہاؤس آف کیلشیم، جو ہمارے اسکیلیٹل ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ کیلشیم کا ایک اسٹور ہاؤس ہے۔ اس سے جو ہے وہ کیلشیم جو ہے وہ لیا جاتا ہے بائی فورس، ٹھیک ہے، تاکہ ڈیتھ سے بچے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سائیکل کو کہ آسٹیوکلاس جو ہے وہ جا رہا ہے آسٹیوبلاسٹ، جس کو آپ پورشن کہا جا سکتا ہے۔ آسٹوسائٹ جو ہے نا، جو گرین رنگ کے آپ کو جو سیلز نظر آ رہے ہیں، یہ کیا، یہ کیلشیم ہے، اس کو لیا جا رہا ہے، جس کو رینکل کہتے ہیں، وہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیلشیم ہے ہڈیوں کا، یہ جو ان کی تھک ہوتی ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے، اس کی جو تھکنس ہے، اس کی جو ہارڈنس ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، اور بلڈ کے اندر یہ ڈیزولو نہیں ہوتی۔ اب اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ دا فرسٹ تھنگ از کہ یہ بلڈ کے اندر جو ہے، بلڈ کی جو آرٹریز ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس سے لوگ جو کہ کیلشیم ڈیفیشنسی کے شکار ہے، وہ بلڈ پریشر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کڈنی سٹونز کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اور جوائنٹس پین شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جی سائیکل جو ہے نا بڑا خطرناک ہے، اس کو کہتے ہیں بون فارمیشن اینڈ ریزورپشنز جو ہے نا وہ سٹیٹس۔ اب بون فارمیشن اور ریزورپشنز ان دی ایج، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو بون فارمیشن ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی بون رسپانس جو ہے وہ گریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جوان لوگ ہوتے ہیں، اس کا جو بون، اس کا جو رسپانس ہے وہ ایکول ہوتا ہے، جو کھا رہے اس طریقے سے بون بنتی، لیکن جب انسان کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے تو بون کی فارمیشنز ہیں، اس کی جو اسٹوکلاسٹ کی جو سائیکل ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے نا آسٹوپروس کے شکار ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا کیلشیم ڈیفیشنسی۔ فار پریونٹنگ کیلشیم ڈیفیشنسی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کون سی کیلشیم کھانی چاہیے؟ تو ایکسٹریم اپولوجی جو اس وقت مارکیٹ کے اندر کیلشیم ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس کے اندر کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ زیادہ تر پائے جاتا ہے، جو کہ لارج انٹسٹائن کے ذریعے آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک ایسی کیلشیم چاہیے کہ جو اسمال انٹسٹائن کے اندر ہم جذب کروا سکیں، اور وہ بونز کے اندر وہ جو ہے کڈنی کے اندر ڈپازٹس نہ چھوڑیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ جو میرو پاؤڈرز ہے، اس میں کیلشیم ہے اور کیلشیم ٹیبلٹ ہے، یہ تین چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے کھانے سے یہ جو پچھلی بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ RD جسے میں بتایا کہ ایڈلٹ میل جو ہے 1000 mg پر ڈے، اور ایڈلٹ فیمیل 1000 mg پر ڈے، اور مینوپازل جو سنیاس میں عورتیں چلی جاتی اس کو 1200 mg چاہیے۔ اب مزے کی بات ہے کہ جو یہ ڈبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر تقریباً 24 ساشے ہیں، اور ایک ساشے 15G کا ہے، 1500 mg ایک ساشے کے اندر موجود ہے، جو کہ تقریباً اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 500 mg زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا جو ہے نا چیز نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ کریں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر چونکہ یہ جو ہے نا کیلشیم کاربونیٹ والے نیچر اس کے اندر نہیں ہے، اسمال انٹسٹائن کے اندر ہم ڈائریکٹ جذب کروا سکتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا 15G جو ہے، 15 گرام یا 1500 ملی گرام جو ہے، وہ آسانی کے ساتھ ایک ایڈلٹ اور بالغ بندہ ایبزارو کر سکتا ہے۔ اب اس کی جو ہے نا آگے تھوڑی سی افادیت ہم بتائیں گے ہم آپ کو، کہ جو کمپاؤنڈ بون میرو ہے یہ کیوں ہم لیں۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر کیلشیم کے ساتھ میگنیشیم ہے، اور یہ آسٹوپروسس کے جتنے سیمٹمز ہے اس کو بھی ریلیف دے دیتا ہے، جیسے لمبیگو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہیماٹوپوئٹک فنکشن جو ہے اس کو انکریز کرتا ہے. ہیماٹوپوئٹک فنکشنز کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلز جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کو جو ہے نا یہ بڑھاتے ہیں، اور جو بلڈ سیلز ہیں اس کی جو پروڈکشن پروسیس ہے اس کو یہ انہانس کرتا ہے. اس کو یہ ہیموپوئٹک پروسیس کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امپروو امیون ریلیز آف فٹیگ، یہ فٹیگ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلیپنگ کوالٹی کو بھی بہتر بناتا ہے، اور میموری کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور کیلشیم کے جو ڈیفیشنس لوگ ہیں اس کو بھی یہ انہانس کرتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ٹی سی ایم، اچھا کڈنی چینلز کو بھی امپروو کرتا ہے. کڈنی چینل کو یہ کیوں امپروو کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا اکارڈنگ ٹو دا ٹی سی ایم کڈنی چینل گونز بون ان جوائنٹس. اب یہاں کڈنی کہاں، کڈنی اور کہاں جوائنٹ پینز، اس کا آپس میں کیا جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کڈنی ہے، ٹھیک ہے، کڈنی بھی کیپ دا رائٹ بیلنس آف دا سیورل امپورٹنٹ سبسٹینسز. ٹھیک ہے، اب چونکہ اس کے اندر فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، ٹھیک ہے، اور کڈنی سے ہی دیکھیں پیراتائرائڈ ہارمونز ہو گئے، وٹامن ڈی. ٹھیک ہے، تو یہ کڈنی کی جو اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کڈنی کی جو کرونک ڈیزیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر کڈنی آپ کی فنکشن صحیح کرے تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ مسائل نہیں ہوتے. اب جس آدمی کی کڈنی صحت مند ہے وہ کبھی بھی بونز کے مسائل کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بون میرو ہے چونکہ اس کے اندر یہ انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ کڈنی کو بھی بہتر بنا کے آپ کو بونز کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنتا کہاں سے ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیلشیم کاربونیٹ تو اس میں ہے نہیں، تو پھر یہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے؟ تو یہ ایک یاک ہے، اس کو مطلب ہے کہ اس سے ہم بناتے ہیں ہماری کمپنی. اور جو یاک ہے یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ 4500 میٹر جو ہے اباؤ جو ہے نا پہاڑوں میں، تبت کی پہاڑوں میں یہ جو بھینسا یہ پائے جاتا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو لنگز ہے وہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو ابزارو کرتا ہے، اور یہ جب زیادہ آکسیجن کو ابزارو کرتا ہے تو یہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اسی سے جو ہے وہ بون میرو نکالی جاتی ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا منبع ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو آرتھرائٹس رومیٹائڈ آرتھرائٹس اینڈ آسٹوپروسس. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ نارمل جوائنٹس ہیں، یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور یہ آسٹوپروسس ہے. اب یہاں پہ اگر نارمل جوائنٹس اور اس کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو یہ درمیان میں کوئی چیز ڈیولپڈ ہو رہی ہے، اس کو لاس آف اسپیس ان دا سونویل کیویٹی. یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کہ بیکاز آف دا کیلشیم ڈیفیشنسیز. جب یہ مطلب ہے کہ ہم باہر سے نہیں لیں گے تو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخرکار یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی طرف جو ہے چیز چلی جاتی ہے. یعنی کہ نارمل سے ہم ریومیٹائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور ریومیٹائڈ آرتھرائٹس سے ہم آسٹوپروسس کی طرف جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اب اس کی جو سمپٹمز ہے وہ کیا ہے؟ اب ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اور آسٹیو آرتھرائٹس کی جو ہے نا آپس میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریومیٹائڈ کے اندر جو درد ہے وہ اسمالر جوائنٹس لائک فنگرز، ویسٹ، نیز اور ایلبو کے اندر، اور پین ان لانگر جوائنٹس لائک بیک، ہپ اور نی. آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر آپ کی جو درد ہوتا ہے وہ تو زیادہ لارجر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جیسے کہ وہ کمر کا درد ہے، ہپ ہے اور نی ہے، وہ ٹوٹنے کے عمل یعنی ویئر اور ٹیئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کو آپ کا جو اپنے امیون سسٹم ہے وہ اٹیک کر جاتا ہے ٹیشوز پہ، جس کی وجہ سے جو ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور ایج گروپ جو ریومیٹائڈ ہے وہ 20 سال سے ابو سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے وہ زیادہ بڑے لوگوں یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اس میں چلا جاتا ہے. اب ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے نا وہ جو خواتین ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں مینس کے ذریعے، مینس کے موازنے سے اگر ہم بات کریں. اور آٹو امیون ڈیزیز دیٹ افیکٹ دا ہول باڈی. ٹھیک ہے، یہاں مارننگ اسٹیفنس یعنی صبح پٹوں میں کھچاؤ سے آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فٹیگ، اور کبھی کبھی بخار اور ویٹ لاس.
اس طریقے سے آسٹیوآرتھرائٹس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو یعنی ٹوٹ پھوٹ کا عمل اس میں ہوتا ہے، اور اس میں جو کارٹیلیج ہے خاص کر جو نی کے ساتھ، اس میں جو ہے نا مسائل آ جاتے ہیں، اور سینسیشن آف بونس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یوزلی اکر ان آرتھرائٹس۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ایک اور چیز جو کہ گاؤٹ گھنٹیاں کہلاتے ہیں، جو کہ جس یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہے نئی چیزیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے اگر آپ بون میرو اس کا استعمال کریں گے تو آپ ان 3-4 مضر چیزوں سے جو ہے نا بچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو گاؤٹ ہے اور یورک ایسڈ ہے، تو اس کو اوائڈ کریں، کن چیزوں کے؟ الکوہل کو اوائڈ کریں، انسفیشینٹ وٹامن سی، جو لوگ وٹامن سی کا استعمال نہیں کرتے، جو شوگری اور سوڈا وغیرہ یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ریڈ میٹ ہے اس سے بھی آپ بچیں، اور تو انشاءاللہ آپ بالکل صحیح یعنی کہ صحت مند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو گاؤٹ ہے اس کے اندر ہم چیٹوسان کیپسول، ڈیٹاکسن پیڈ اور بون پلاسٹر کا استعمال کریں تو ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ چیٹوسان کیپسول یہ یورک ایسڈ کو بھی ریموو کرتا ہے بلڈ سے، اور ڈیٹاکسن پیڈ یہ بھی یورک ایسڈ کو ریموو کرتا ہے، اور جو بون پلاسٹر ہے یہ آپ کی جوائنٹس کی جو یعنی ایفیشنسیز ہے اور ہیلنگ ہے اس کو انہانس کرتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ جی فار جوائننگ اس، انشاءاللہ آپ کے لیے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویک میں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔